الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مسلمانوں میں سے ایک طبقہ تو ایسا ہے جو نام نہاد علماء جن کا کام فساد پیدا کرنا ہے، ان کے پیچھے چل کر بغیر سوچے سمجھے احمدیت کی مخالفت کرنے والے. بعض ایسے ہیں اور بڑی کثرت سے ایسے ہیں جو مذہب سے لا تعلق ہے، صرف عید کی نماز پڑھنے والے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیا. کچھ ایسے ہیں جو باوجود مذہب میں کسی بھی قسم کی سختی کو ناپسند کرنے کے اور تکفیر کے فتووں کو جو ان علماء کی طرف سے لگائے جاتے ہیں بیزاری کا اظہار کرنے کے، خوف کی وجہ سے چپ رہتے ہیں. لیکن ایک ایسی تعداد بھی ہے جو گو اسلام کا اور مذہب کا زیادہ علم تو نہیں رکھتے، دین کا زیادہ علم تو نہیں رکھتے، لیکن خواہش رکھتے ہیں کہ غیر کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر جو انگلی اٹھتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا تدارک کیا جائے، ان کو کسی طرح روکا جائے، ان کو جواب دیا جائے، ان کے منہ بند کروائے جائیں. ان کی خواہش ہے کہ اسلام کے تمام فرقے ایک ہو کر دشمنان اسلام اور دجالیت کا مقابلہ کریں. اس گروہ میں پاکستان، ہندوستان کے رہنے والے مسلمان بھی ہیں، عرب ممالک کے رہنے والے مسلمان بھی ہیں، اور دوسرے مسلمان ممالک کے رہنے والے مسلمان بھی ہیں. ان لوگوں کی طرف سے جو اسلام کو صرف اسلام کے نام سے جاننا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی فرقے کے نام سے، جماعت احمدیہ پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے اور مختلف موقعوں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پہلے اسلام میں فرقے کم ہیں جو آپ نے بھی ایک فرقہ بنا لیے. ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اسلام کے ہمدرد ہیں تو مسلمانوں کو فرقہ بندیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کریں.
سب سے پہلے تو میں ایسے سوال کرنے والوں کا اس لحاظ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم وہ ہمیں مسلمانوں کا ایک فرقہ تو سمجھتے ہیں، مسلمان تو سمجھتے ہیں، بلا سوچے سمجھے تکفیر کا فتویٰ نہیں لگا دیتے۔ ایسے لوگوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ پر رحم کھاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور اپنے وعدے کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ فرقوں کا خاتمہ ہو۔ جماعت احمدیہ میں جو مسلمان شامل ہو کر مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پہنچا رہے ہیں، وہ اسلام کے مختلف فرقوں میں سے آ کر فرقہ بندی کو ختم کرتے ہوئے حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہی جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کرتے ہوئے ان کی بصیرت کی آنکھ کو کھولا ہے، تو انہوں نے فرقہ بندی کو خیر بات کہہ کر حقیقی اسلام کو قبول کیا، اس حکم اور عدل کی بیعت میں آ گئے ہیں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، تاکہ جو غلط روایات، تعلیمات اور بدعات جو مختلف فرقوں میں راہ پا گئی ہیں ان کو حقیقی قرآنی تعلیم کی روشنی کے مطابق دیکھا جائے، ان کو اور حقیقی قرآنی تعلیم کے مطابق ان کو اختیار کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی اسلامی تعلیم کی حقیقی روشنی اور تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر دوسرے فرقوں کو دیکھیں تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں تکفیر کے فتوے دیتا ہے۔ بس ان اسلام کا درد رکھنے والوں کی یہ غلط فہمی کہ امت مسلمہ پہلے ہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ نے ایک اور فرقہ بنا کر فساد کی ایک اور بنیاد رکھتی ہے، یہ غلط فہمی اور قرآن و حدیث کے علم میں کمی کا نتیجہ ہے۔ کسی بھی دوسرے فرقے کے لٹریچر کا مطالعہ کر لیں تو تکفیر کے فتووں کے انبار ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے۔ اگر جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو غیر مذاہب کے اسلام پر حملوں کا دفاع نظر آئے گا، یا مسلمانوں سے یہ درخواست نظر آئے گی کہ اس تکفیر بازی کے زہروں سے بچیں اور خدمت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یا یہ نظر آئے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اس بات پر ہمیں زور نظر آئے گا کہ دنیا میں محبت، پیار، صلح اور آشتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور نفرتوں کے انگاروں کو بجھانے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے، یا یہ نظر آئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے ایک روشن ستارہ ہے جو قابل تقلید ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ بس
جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں تو یہ خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں، نہ کہ تکفیر کے فتوے. جیسا کہ میں نے کہا کہ تکفیر کے فتووں کے انبار ہیں. کسی بھی فرقے کے فتووں کی کتاب کو اٹھا لیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نظر آئیں گے. اس آخری بات کو جو میں نے کہی کہ صحابہ کا کیا مقام ہے، اس بات کو میں لیتا ہوں. اگر دیکھیں تو اسلام میں دو بڑے گروہ ہیں، ان کے آگے فرقہ بندیاں ہیں، شیعہ اور سنی. اور دونوں نے، شیعہ اور سنی نے، غلو اور زیادتی سے کام لیتے ہوئے ان صحابہ کے مقام کو گرانے سے بھی گریز نہیں کیا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی زمانے میں بے انتہا قربانیاں دیں. ایک دوسرے پر اس غلو کی وجہ سے تکفیر کے فتوی بھی لوگ لگاتے ہیں، اور لگائے انہوں نے اور لگاتے چلے جا رہے ہیں. اگر ایک نے غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت علی اور حضرت حسین کے مقام کو غیر معمولی بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، اور دوسرے کو بار صحابہ اور خلفائے راشدین کے مقام کو انتہائی ظلم کرتے ہوئے گرانے کی کوشش کی ہے، تو دوسروں نے بھی اس کے جواب میں کمی نہیں کی. پھر ان بڑے گروہوں کے اندر مزید فرقہ بندیاں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، اور اس فرقہ بندی نے ایک اور فساد برپا کیا ہوا ہے. غرض کہ لگتا ہے کہ ان سب کی غرض نعوذ باللہ اسلام کو متشدد، کفر کے فتوے لگانے والا اور فساد برپا کرنے والا مذہب قرار دینا. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، جماعت احمدیہ کا مقصد تو ایک خوبصورت مقصد ہے، اسلام کا حسن اور خوبصورت تصویر پیش کرنے والا مقصد ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کو ان گروہوں اور فرقوں کی طرح تصور کرنا جماعت احمدیہ پر ایک زیادتی ہے. آج کل ہم محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور ہر سال اس مہینے سے ہم گزرتے ہیں. تو جن جن ممالک میں سنیوں اور شیعوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں ہمیں محرم کے مہینہ میں دونوں طرف کا جانی اور مالی نقصان نظر آتا ہے. پاکستان ہو یا عراق ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہر طرف ہم یہی دیکھتے ہیں کہ محرم میں کوئی نہ کوئی فساد برپا ہوتا ہے، جان اور مال کا نقصان کیا جا رہا ہوتا ہے. گو کہ اب تو ایک روزانہ کا معمول بن گیا ہے یہ نقصان، لیکن محرم میں خاص طور پہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں نے تکفیر کے فتووں کے انبار لگائے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف. میں نے جب دیکھا تو بہت سارا مواد اکٹھا ہو گیا، لیکن اتنے غلیظ فتوے ہیں اور گالیاں ہیں کہ وہ مثال کے طور پر بھی یہاں پیش نہیں کرنا چاہتا. آج میں صرف اس زمانے کے حکم اور عدل، مسیح و مہدی موعود کے حکیمانہ ارشادات جو آپ علیہ السلام نے خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور حضرت امام حسین، علی وغیرہ کے متعلق بیان فرمائے ہیں، پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس خوبصورت طریقے سے آپ علیہ السلام نے فساد کی بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی ہے. جب میں نے ارشادات جمع کروائے تو یہ سینکڑوں صفحات بن گئے اس کے. لیکن اس وقت صرف وقت کے لحاظ سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جماعت احمدیہ میں بھی مختلف فرقوں سے بیعت کر کے آنے والے جن کی ابھی صحیح طرح تربیت نہیں ہوئی، ان کے لیے بھی یہ ارشادات سننا ضروری ہے. اور بعض وہ لوگ جن کی مثال میں نے دی ہے کہ بعض دفعہ ایم ٹی اے دیکھ لیتے ہیں یا کبھی خطبہ سن لیتے ہیں
اور جماعت میں دلچسپی لیتے ہیں یا اسلام سے ان کو ہمدردی ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال پھرتا ہے کہ جماعت احمدیہ بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو دوسرے عام فرقوں کی طرح، ان کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات آ جائیں تاکہ پتہ چلے انہیں بھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو اسلام کے مختلف فرقوں کو اکٹھا کرنے آئے تھے اور ہر قسم کی زیادتی سے پاک کرنے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک کرنے کا کام سپرد کرتے ہوئے الہاماً فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد۔ بس آپ تو آئے ہیں فرقوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایک ہاتھ پر تمام مسلمانوں کو ایک دین پر اکٹھا کرنے کے لیے۔ بس اس لحاظ سے جیسا کہ میں نے کہا بعض اقتباسات میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اقتباس سامنے رکھتا ہوں جس میں آپ نے خلفائے راشدین کے طریق پر چلنے کو مومن ہونے اور مسلمان ہونے کی نشانی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ خلفائے راشدین کے مقام کے بارے میں پھر ایک اور جگہ، دوسری جگہ سر الخلافہ کے صفحہ 328 میں آپ فرماتے ہیں، یہ صفحے میں اس لیے نمبر بول رہا ہے کہ یہ عربی کتاب ہے تاکہ اور عربی دانوں کو صبح میں نے حوالے کا صفحہ نمبر دے دیا تھا تاکہ ان کو ترجمے میں آسانی رہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان ہے اسی اصل الفاظ میں اگر سامنے آئے عربوں کے لیے بھی تو زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ ترجمان اس ترجمے کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے چاہے وہ عربی دانی ہوں، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ خلفائے کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت میں موت کے منہ میں بھی جانے سے دریغ نہ کیا اور خدا کی خاطر اپنے والدین اور اپنی اولاد تک کو چھوڑنا اور ان سے قطع تعلق کرنا گوارا کر لیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے لڑائی مول لے لی، خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے اموال و نفوس کو قربان کر دیا۔ اس کے باوجود وہ نادم و ماتم کو نہ رہے کہ وہ کما حقہ اعمال بجا نہ لا سکے۔ ان کی آنکھیں اکثر خواب واحد کی لذت سے ناآشنا رہیں اور اپنے نفسوں کے آرام کا خیال بھی نہ کیا۔ وہ تن آسان و عافیت کوش نہ تھے، بس تم نے کیسے گمان کر لیا کہ یہ لوگ ظالم و غاصب، جادہ عدل کے تارک اور جور و جفا کے خوگر تھے، حالانکہ ان کے متعلق ثابت ہے کہ وہ بندہ حرص و ہوا نہ تھے اور آستانہ الہی پر گرے رہتے تھے۔ یہ ایک قوم تھی جو خدا میں فنا ہو گئی۔ اس فرمایا کہ یہ لوگ خلفائے راشدین جو تھے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ میں فنا ہو گئے۔ پھر سر الخلافہ کے ہی صفحہ 355 میں آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ آپ مکمل معرفت والے، عارف، حلیم اور رحیم فطرت والے تھے، اور آپ انکسار اور غربت کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ شفقت اور رحم کرنے والے تھے، اور آپ اپنی پیشانی کے نور سے پہچانے جاتے تھے، اور آپ کو
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا، اور آپ کی روح خیر الورا کی روح سے ملی ہوئی تھی اور اس نور سے ڈھانپ دی گئی تھی جس نور سے ان کے پیش رو اور محبوب الہی کو ڈھانپ دیا گیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانائی کے نور کے نیچے اور آپ کے عظیم فیوز کے نیچے چھپا دی گئی تھی، اور آپ فہم قرآن اور سعید رسل اور فخر نوع انسانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے ممتاز تھے۔ اور جب آپ پر نشأت اخروی اور اسرار الہی کا ظہور ہوا تو آپ نے تمام دنیاوی تعلقات کو توڑ دیا اور جسمانی تعلقات کو چھوڑ دیا اور محبوب کے رنگ میں رنگین ہو گئے، اور مطلوب واحد کے لیے تمام مرادیں ترک کر دیں، اور آپ کا نفس جسمانی قدورتوں سے خالی ہو گیا اور سچے خدا کے رنگ میں رنگین ہو گیا اور رب العالمین کی رضا میں غائب ہو گیا۔ اور جب صادق حب الہی آپ کے رگ و ریشہ میں متمکن ہو گئی، صادق حب الہی آپ کے رگ و ریشہ میں متمکن ہو گئی اور آپ کے دل کی تہ میں اور آپ کے وجود کے ذرات میں اور اس کے انوار، اس کے اقوال و افعال اور قیام و قعود میں ظاہر ہو گئے، تب آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ یعنی کہ مکمل طور پر جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے تو پھر آپ کو صدیق کا لقب ملا، یہ مقام ہے آپ کا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے مقام صدیقیت کی مزید تصویر کشی کرتے ہوئے کہ کیوں اور کس طرح آپ کو یہ مقام ملا، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابوبکر نے جو صدق دکھایا اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ ابوبکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجاہدہ کرے، اور پھر حت المقدور دعا سے کام لے۔ جب تک ابوبکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا، صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں ابوبکری فطرت کیا ہے؟ اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ فرمایا کہ میں مختصراً ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص آپ سے ملا۔ آپ نے اس سے مکہ کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستہ میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بلا شبہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کس قدر حسن ظن تھا، معجزے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ معجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو مدعی کے حالات سے ناواقف ہو اور جہاں غیرت ہو اور مزید تسلی کی ضرورت ہو، لیکن جس شخص کو حالات سے پوری واقفیت ہو تو اسے معجزے کی کیا ضرورت ہے۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں ہی حضرت کا دعویٰ نبوت سن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکے میں پہنچے تو حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا
آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ گواہ رہیں کہ میں آپ کا پہلا مصدق ہوں۔ آپ کا ایسا کہنا محض قول ہی قول نہ تھا، بلکہ آپ نے اپنے افعال سے اسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اسے نبھایا اور بعد مرنے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ پھر اس وفا اور قربانیوں کا اظہار کس طرح ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چند دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر پکڑ لیا اور آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اسے مروڑنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائے کہ اتفاق سے ابو بکر آ نکلے اور انہوں نے مشکل سے چھڑایا۔ اس پر ابو بکر کو اس قدر مارا پیٹا ان دشمنوں نے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر امت پر حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت سے استدلال کرنا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صاف دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، کیونکہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ پہلے نبیوں میں سے بعض نبی تو جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پیشتر فوت ہو گئے ہیں، مگر بعض ان میں سے زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک فوت نہیں ہوئے، تو اس صورت میں یہ آیت قابل استدلال نہیں رہتی، کیونکہ ایک ناتمام دلیل جو ایک قاعدہ کلیہ کی طرح نہیں اور تمام افراد گزشتہ پر دائرے کی طرح محیط نہیں، وہ دلیل کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس سے حضرت ابوبکر کا استدلال لغو ٹھہرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ دلیل جو حضرت ابوبکر نے تمام گزشتہ نبیوں کی وفات پر پیش کی، کسی صحابی سے اس کا انکار مروی نہیں، حالانکہ اس وقت سب صحابی موجود تھے اور سب سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، اور صحابہ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا۔ سو حضرت ابوبکر کے احسانات میں سے جو اس امت پر ہیں، ایک یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے اس غلطی سے بچنے کے لیے جو آئندہ زمانے کے لیے پیش آنے والی تھی، اپنی خلافت حقہ کے زمانے میں سچائی اور حق کا دروازہ کھول دیا اور ضلالت کے سیلاب پر ایک ایسا مضبوط بند لگا دیا کہ اگر اس زمانے کے مولویوں کے ساتھ تمام جنیات بھی شامل ہو جائیں تب بھی وہ اس بند کو توڑ نہیں سکتے۔ سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت ابوبکر کی جان پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے، جنہوں نے خدا تعالیٰ سے پاک الہام پا کر اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ مسیح فوت ہو گیا ہے۔ پھر ایک عظیم فتنے کے دور کرنے کے لیے، فروغ کرنے کے لیے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی مسلمہ نے اباہتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات پیدا ہوئی ہوں گی۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اس کے ایمان میں نہ ہوتا تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا، لیکن صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سایہ تھا، میں سائے کے نیچے تھا، اسی سائے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نور یقین سے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اس زمانے کے حالات پڑھ لو اور پھر جو اسلام کی خدمت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے اس کا اندازہ کر لو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے آدم ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا، اپنی قوت ایمانی سے کل باغیوں کو سزا دی اور امن کو قائم کر دیا، اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں سچے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا۔ یہ پیش گوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ بس یہ صدیق کی تعریف ہے کہ اس میں صدق اس مرتبہ اور کمال کا ہونا چاہیے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام حب رسول اور اخلاص کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں گئے اور دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں کچھ اسباب نہیں، اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پیٹھ پر لگے ہیں۔ تب عمر کو یہ حال دیکھ کر رونا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ کی تکالیف کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ کیسر اور کسریٰ جو کافر ہیں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ان تکالیف میں بسر کرتے ہیں۔ تب آن جناب نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام، میری مثال اس سوار کی ہے جو شدت گرمی کے وقت ایک اونٹنی پر جا رہا ہے، اور جب دوپہر کی شدت نے اس کو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سواری کی حالت میں دم لینے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے ٹھہر گیا اور پھر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رتبہ و مقام کے بارے میں ایک اور جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ بعض واقعات پیش گوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں، حالانکہ ظاہر ہے پیش گوئی کے ظہور سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیسر اور کسریٰ کے خزانے کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں، مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا، اس لیے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک امام کی دستگیری افاظ علوم نہ کرے تب تک ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا۔ اس امر کی شہادت صدر اسلام میں ہی موجود ہے، شروع میں اسلام کے موجود ہے، کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآنی آیت کا اس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے، مجھے بھی الہام ہوتا ہے۔ اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا، اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا، فوت ہوا دفنایا گیا تو قبر نے بھی باہر پھینک دیا، جیسا کہ بلم ہلاک کیا گیا۔
اس کو بھی یہی زوم تھا اپنی نیکی کا اور وحی کا. لیکن فرماتے ہیں مگر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی الہام ہوتا تھا، انہوں نے اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھا، اور امامت حقہ جو آسمان کے خدا نے زمین پر قائم کی تھی اس کا شریک بننا نہ چاہا، بلکہ ادنا چاکر اور غلام اپنے تئیں قرار دیا. اس لیے خدا کے فضل نے ان کو نائب امامت حقہ بنا دیا. وسلم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے پھر ان کو خلیفہ بنا دیا جو نبی کا نائب ہے. پھر سر الخلافہ کے صفحہ 326 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے کہ ابو بکر عمر فاروق اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین غایت درجہ ایماندار اور رشد و ہدایت سے معمور تھے. وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے اور جو خاص طور پر مورد افضال الہیہ ہوئے ہیں. عارفوں کی ایک بڑی جماعت ان کی خصوصیات کی گواہ اور ان کی خوبیوں کی معترف ہے. انہوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اپنے وطنوں کو چھوڑا اور ہر مارکے میں بلا دریغ داخل ہو گئے. انہوں نے شدت گرمی کا خیال کیا، نہ ہی سرد ترین راتوں کی پرواہ کی، بلکہ مرد میدان بن کر دین کی راہ میں قدم مارتے چلے گئے. اس راہ میں نہ کسی قرابت دار کی پرواہ کی نہ کسی اور کی، اور رب العالمین کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے اعمال حسنہ سے بوئے خوش آتی اور ان کے افعال پسندیدہ سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں. ان سے ان کے باغ درجات اور ان کے گلستان حسنات کی طرف رہنمائی ہوئی ہے. ان کی باد نسیم اپنے عطر بیز جھونکوں سے ان کے اسرار کی خبر دیتی ہے اور ان کے انوار ہم پر ذوفگن ہوتے ہیں. سو ان کی خوشبو سے ان کی نیک شہرت کی طرف رہنمائی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے فرمایا ایک جگہ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عثمان، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے آدم ثانی ہیں، اور ایسا ہی حضرت فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بھی سر الخلافہ کا صفحہ 358 ہے. ترجمہ یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت علی بڑے متقی اور پاک صاف تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کے سب سے پیارے ہیں اور اچھے خاندانوں والے تھے اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے. غالب خدا کے شیر اور مہربان خدا کے نوجوان تھے. بہت سخی اور صاف دل تھے. آپ وہ منفرد بہادر تھے جو مرکز میدان سے نہیں ہٹتے تھے، خواہ آپ کے مقابل پر دشمنوں کی ایک فوج ہی کیوں نہ ہو. آپ نے قسم پرسی کی زندگی بھی بسر کی اور نوع انسانی کی پرہیزگاری میں مقام کمال تک پہنچے، اور آپ مال و دولت عطا کرنے، غم و ہم دور کرنے اور یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنے والے پہلے شخص تھے. اور مختلف مارکوں میں آپ سے بہادری کے کارنامے ظاہر ہوتے تھے، اور آپ تلوار اور نیزے کی جنگ میں عجائب باتوں کے مظہر تھے، اور اس کے ساتھ ہی آپ شیریں بیان اور فصیح اللسان تھے. بڑے خوبصورت بیان کرتے تھے، اور آپ اپنے کلام کو دلوں کی تہ میں داخل کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ اس ذریعے سے ذہنوں کے زنگ کو دور کرتے اور اس کے مطلع کو دلیل کے نور سے منور کرتے تھے.
اور آپ ہر قسم کے اسلوب میں قادر تھے، اور جو کوئی آپ سے کسی معاملے میں فاضل ہوتا تو وہ بھی آپ کی طرف مغلوب کی طرح معذرت کرتا ہوا نظر آتا۔ یعنی پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور آپ ہر خوبی اور فصاحت و بلاغت کی راہوں پر کامل تھے، اور جس نے آپ کے کمال کا انکار کیا تو گویا وہ بے حیائی کے رستے پر چل پڑا۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم کا مجموعی طور پر ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، میں پھر صحابہ کی حالت کو نظیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی عملی حالت میں دکھایا کہ وہ خدا جو غیب الغیب ہستی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، ورنہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا بات تھی جس نے ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑی، ملک چھوڑا، جائیدادیں چھوڑیں، احباب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا۔ وہ صرف خدا ہی پر بھروسہ تھا، اور ایک خدا پر بھروسہ کر کے انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ اگر تاریخ کے ورق گردانی کریں تو انسان حیرت اور تعجب سے بھر جاتا ہے۔ ایمان تھا اور صرف ایمان تھا اور کچھ نہ تھا، ورنہ بالمقابل دنیا داروں کے منصوبے اور تدابیر اور پوری کوششیں اور سرگرمیاں تھیں، پر وہ کامیاب نہ ہو سکے، یعنی دنیا دار کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد، جماعت، دولت سب کچھ زیادہ تھا، مگر ایمان نہ تھا غیروں میں، اور صرف ایمان ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور کامیابی کی صورت نہ دیکھ سکے۔ مگر صحابہ نے ایمانی قوت سے سب کچھ جیت لیا۔ انہوں نے جب ایک شخص کی آواز سنی جس نے باوصفے کے امی ہونے کی حالت میں پرورش پائی تھی، مگر اپنے صدق اور ایمانت اور راست بازی میں شہرت یافتہ تھا، جب اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، یہ سنتے ہی ساتھ ہو گئے اور پھر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے چلے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات تھی جس نے ان کی یہ حالت بنا دی، اور وہ ایمان تھا۔ یاد رکھو، خدا پر ایمان بڑی چیز ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام یا خلفائے راشدین یا صحابہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تعلق اور محبت کا اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھا، اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اسے آپ ایمان کا جز سمجھتے تھے۔ ایک دوسری جگہ آپ اس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ بزرگوں اور اہل اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن حفظ مراتب بڑی ضروری چیز ہے۔ تعظیم تو کرنی چاہیے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، اس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حد سے گزر کر خود ہی گناہ گار ہو جائیں، غلب سے کام نہیں لینا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کی حد تک ہو جائے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام حسین کی شفاعت سے نجات پائیں گے، اس نے کیسا غلو کیا ہے جس سے سب نبیوں کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی اور حضرت حسین سے اپنی مناسبت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اور مجھے علی اور حسین کے ساتھ ایک لطیف مناسبت حاصل ہے، اور اس راز کو مشرقین اور مغربین کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور میں علی اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے ان سے میں عداوت رکھتا ہوں، اور بائیں ہما میں جور و جفا کرنے والوں میں سے نہیں، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس سے اعراض کروں جو اللہ نے مجھ پر منکشف فرمایا، اور نہ ہی میں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بھی سر الخلافہ کا ترجمہ ہے۔ پھر اس مناسبت کو مزید کھول کر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہودی صفت لوگوں نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنی غلط فہمی پر اصرار کر کے ہر ایک زمانے میں خدا کے مقدس لوگوں کو تکلیفیں دیں۔ دیکھو کیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ہزاروں نادان یزید کے ساتھ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ہزاروں نادان یزید کے ساتھ ہو گئے،
اور اس امام معصوم کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیا، آخر بجوز قتل کے راضی نہ ہوئے، اور پھر وقتاً فوقتاً ہمیشہ اس امت کے اماموں اور راست بازوں اور مجددوں کو ستاتے رہے، اور کافر اور بے دین اور زندیق نام رکھتے رہے۔ ہزاروں صادق ان کے ہاتھ سے ستائے گئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا نام کافر رکھا، بلکہ جہاں تک بس چل سکا قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور قید کرانے سے بھی فرق نہیں کیا، یہاں تک کہ اب ہمارا زمانہ پہنچا اور 13ویں صدی میں جا بجا خود وہ لوگ یہ واز کرتے تھے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی یا مسیح موعود آئے گا، اور کم سے کم یہ کہ ایک بڑا مجدد پیدا ہوگا۔ لیکن جب 14ویں صدی کے سر پر وہ مجدد پیدا ہوا اور صرف خدا تعالیٰ کے الہام نے اس کا نام مسیح موعود رکھا، بلکہ زمانہ اور نہ صرف خدا تعالیٰ کے الہام نے اس کا نام مسیح موعود رکھا، بلکہ زمانے کے فتن موجودہ نے بھی بزبان حال یہی فتویٰ دیا، جو فتنے زمانے میں پھیلے ہوئے تھے، کہ اس کا نام مسیح موعود ہونا چاہیے تھا۔ اس کی سخت تکذیب کی، اور جہاں تک ممکن تھا اس کو ایذا دی، اور طرح طرح کے ہیلوں اور مکروں سے اس کو ذلیل اور نابود کرنا چاہا، جھٹلایا، تکلیفیں دیں اور ذلیل و نابود کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ کہ میں نے اس قصیدہ میں جو قصیدہ لکھا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت لکھا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے، یہ انسانی کارروائی نہیں۔ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بد زبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور وعید من آدھا ولی لی دست بدست اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پس مبارک وہ جو آسمان کے مسالے کو سمجھتا ہے اور خدا کی حکمت عملیوں پر غور کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ من آدھا لی ولین فقط اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی تو میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو کچھ میں نے لکھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور مرضی سے اور حکم سے لکھتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ لیکن بدنصیب یزید کو یہ بات کہاں حاصل تھی؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہیں۔ دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہے۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔
دنیا نے کس پاک اور برگزیدے سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین سے بھی محبت کی جاتی۔ غرض یہ امر نہایت درجے کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ بس یہ ہے وہ خوبصورت اور انصاف پر مبنی تعلیم، اور مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے اور فرقہ بندی کو ختم کرنے کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے اور فرستادے نے ہمیں دی ہے، جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق بن کر صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ خدا کرے کہ مسلم امہ اس پیغام کو سمجھے اور فرقہ بندیوں اور فسادوں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت سے بچے، تاکہ اسلام ایک نئی شان سے دنیا کے کونے کونے تک اپنی چمک اور دمک دکھائے۔ اللہ کرے کہ یہ محرم کا مہینہ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ ہر جگہ گزرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے والا ہو۔ مسلمان ملکوں کی عمومی حالت اور فسادات سے بچنے کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کریں۔ آج کل بہت برے حالات میں سے گزر رہے ہیں اکثر ملک۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر پسندوں کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ مسلمان ملکوں میں اکثر میں جیسا کہ میں نے کہا اندرونی فساد اور شر بھی ہیں جن سے وہاں امن برباد ہو رہا ہے، اور بجائے ترقی کے پیچھے کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ دنیا کی عمومی معاشی حالت بھی بے چینیاں پیدا کر رہی ہے، جس میں جہاں مغرب پہ اگر اثر ہے تو مسلمان ملکوں پہ مشرق میں بھی اور ہر جگہ اثر ہے۔ اور پھر ایک تیسری بڑی گمبھیر صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے، وہ بظاہر جو لگ رہا ہے کہ عالمی جنگ کی طرف بھی دنیا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم کرے، ان کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیں ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ہر قسم کی احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.